سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق حضرت بہاؤالدین نقشبندی اپنے گاؤں کی گلیوں میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے۔ وہ سب سے پہلے اپنا گھر صاف کرتے تھے اور اس کے بعد گلی کو دائیں بائیں صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ مریدوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ حضرت کو روکتے تھے، لیکن آپ کا کہنا تھا من کی صفائی تن سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جس دن اپنا جسم اور ماحول صاف کر لیں، اس دن آپ کا من بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ مرید عرض کرتے تھے، حضور آپ یہ کام ہمیں سونپ دیں، ہم پورے ہندوانہ گاؤں کو اپنی زبان سے چمکا دیں گے۔ آپ کا جواب ہوتا تھا، ہر شخص کا تن اور من اس کا اپنا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم اپنے تن اور من کی فکر کرو اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مریدین کو ان کی یہ ادا اچھی لگتی تھی، لہٰذا وہ بھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے گھر اور پھر گلیاں صاف کرتے تھے۔ حضرت نقشبندی کے دور میں ان کے شاگردوں کی آبادیاں حیران کن حد تک صاف ہوتی تھی۔ مجھے یہ واقعہ بچپن میں میرے ایک استاد نے سنایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو استاد نے جواب دیا تھا، ترقی خواہ معاشی ہو، جسمانی ہو یا روحانی، اس کا آغاز ہمیشہ صفائی سے ہوتا ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی صاف ستھرے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی ملازم رکھنا ہو تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا ہے۔ صاف ستھرے لوگوں کو ملازمت بھی جلدی مل جاتی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لو، جن لوگوں کی دکانیں، ورکشاپس اور فیکٹریاں صاف ہوتی ہیں، وہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اور جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں صف اول کے تمام ملکوں میں صفائی کامن ہوتی ہے، جبکہ تیسری دنیا کے زیادہ تر ملک اور لوگ گندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اگر انفرادی یا اجتماعی طور پر ترقی کرنی ہو تو آپ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ حضرت نقشبندی سرکار اس حقیقت سے واقف تھے، لہٰذا وہ خود بھی صفائی کا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ نقشبندی آج بھی نسبتاً دوسروں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ حضرت کے بارے میں مشہور تھا، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے سین سے تازہ جھاڑو پھیرنے کی خوشبو آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی نے ابھی ابھی جھاڑو پھیرا ہے۔ میں اس ویکنڈ پر 6 مرتبہ بخارا میں حضرت نقشبندی کے مزار پر حاضر ہوا۔ ہم 44 لوگ تھے ہمارے ساتھ۔ اس مرتبہ شمالی وزیرستان کے ایک MNA بھی تھے۔ یہ دیندار ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں اور صحیح بخاری کے عالم ہیں۔ انہوں نے مزار پر کھڑے ہو کر طویل دعا کرائی۔ ان کی دعا میں بہت اثر تھا، لیکن مزار شریف کی صفائی نے کہیں زیادہ متاثر کیا۔ مزار کے دائیں بائیں مثالی صفائی تھی۔ یہاں کبھی گاؤں ہوتا تھا، لیکن حکومت نے سارا گاؤں خرید کر نقشبندی کمپلیکس بنا دیا۔ اب وہاں مسجدیں، حجرے، میوزیم اور ہینڈی کرافٹ کی دکانیں ہیں۔ ہم پورے کمپلیکس میں پھرتے رہے، لیکن ہمیں کسی جگہ کوئی بوتل، ریپر اور ٹیشو پیپر دکھائی نہیں دیا۔ یہ صفائی صرف نقشبند کمپلیکس تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہمیں تاشقند، سمرقند اور بخارا تینوں شہروں میں کسی جگہ کچرا دکھائی نہیں دیا۔ ہم نے 3 مرتبہ ٹرین میں سفر کیا۔ یہ سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ ہم تاشقند سے سمرقند گئے، وہاں سے بخارا کی ٹرین لی۔ میرا گروپ کھیوا چلا گیا، جبکہ میں سمرقند سے ہوتا ہوا تاشقند اور وہاں سے واپس پاکستان آ گیا۔ آپ یقین کریں، ہمیں کسی جگہ کچرا اور گندگی نظر نہیں آئی۔ ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تجاوزات نہیں تھی۔ پٹڑی کی دونوں سائڈز 50-50 میٹر تک مکمل صاف اور کلیئر تھی۔ آبادی اس کے بعد شروع ہوتی تھی اور یہ بھی سلیقے کے ساتھ تھی۔ کوئی گھر یا عمارت بری یا گندی نہیں تھی۔ جانوروں کے باڑوں میں بھی سلیقہ اور صفائی نظر آتی تھی۔ کھیت اور باغ بھی ترتیب کے ساتھ تھے۔ فصلوں کی لینیں تک سیدھی تھیں۔ مجھے بائی روڈ بھی سفر کا موقع ملا۔ آپ یقین کریں، کسی سڑک پر کوئی تجاوز نہیں تھی۔ دکانیں اندر تک محدود تھی۔ کسی سڑک پر کوئی ریڑھی تھی اور نہ کرسی اور میز۔ فٹ پاتھ اور سروس روڈ مکمل کلیئر اور صاف تھی۔ لوگ بھی صرف زیبرا کراس سے سڑک عبور کرتے تھے، درمیان سے سڑک پار کرنے کی کوئی مثال نظر نہیں آئی۔ ہمیں ہوٹل سے ایک نوجوان سڑک کے درمیان چلتا اور پار کرتا دکھائی دیا۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی، لیکن جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا وہ ہمارے گروپ کا پاکستانی بھائی تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی جگہ
کوئی شخص یہ حرکت کرتا نظر نہیں آیا۔ زیبرا کراسنگ پر دونوں سائڈز پر 20-20 فٹ کے فاصلے پر لائنیں لگی تھیں۔ گاڑیاں یلو لائن پر لائن پر رک جاتی تھی، پیدل لوگ گزرتے ہیں اور اس کے بعد لائٹ ریڈ ہوتی ہے تو گاڑیاں چلتی ہیں۔ ہمیں پورے ملک میں بخاری نہیں ملے۔ حضرت نقشبندی کے مزار پر چند بخاری آئے اور انہوں نے دست سوال دراز کر دیا۔ ہم انہیں رقم دینے لگے، لیکن پھر سفید کپڑوں میں ایک صاحب آئے، انہوں نے ان سے بات کی اور موبائل فون سے ان کی ویڈیو بنا لی۔ تمام بخاری فوراً فرار ہو گئے۔ ازبک خواتین بہت با اعتماد اور تکڑی ہیں، یہ پورے ملک میں پورے اعتماد کے ساتھ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ دفتروں سے لے کر دکانوں تک ہر قسم کا کام کرتی ہیں اور ان کے چہرے پر ذرا برابر تھکاوٹ یا بیزاری نظر نہیں آتی۔ یہ پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہوٹلوں اور ریستوران کا عملہ بہت ٹرینڈ اور نفیس ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں اور دوسروں کی دل سے خدمت کرتے ہیں۔ خریداری میں تاہم کھل کر بارگیننگ ہوتی ہے، نرخ فکس نہیں ہوتے۔ دکاندار 10 لاکھ سم مانگے گا اور سودا 2 لاکھ میں ہو جائے گا۔ کرنسی بہت کمزور ہے، $1 کے 12,500 سم ملتے ہیں۔ $100 تبدیل کرائیں تو آپ کو 12.5 لاکھ سم مل جائیں گے، یوں آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر ایک مرتبہ واش روم چلے جائیں تو چوکیدار آپ سے 3,000 سم وصول کر لے گا۔ پانی کی بوتل بھی 20,000 سے لے کر 30,000 سم میں آتی ہے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے زبیر سعید شیخ صاحب تھے، یہ بہت پڑھے لکھے، سمجھدار اور شاندار انسان ہیں۔ انہوں نے بخارا سے 5 لاکھ سم میں 2 کراکلی ٹوپیاں خرید لیں۔ یہ اس کارنامے پر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا دکاندار نے ان سے ایک ٹوپی کے 6 لاکھ سم مانگے تھے، لیکن میں 5 لاکھ میں 2 خرید لایا۔ ہم 2 دن ان کی دوسری ٹوپی نیلام کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے سودا نہیں ہو سکا۔ شیخ صاحب کا خیال ہے میں اب یہ گجرانوالہ میں فروخت کروں گا، لہٰذا گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے وارننگ ہے، ٹوپی آ رہی ہے، خریداری کا بندوبست کر لیں۔ شیخ صاحب کا کہنا تھا یہ میری زندگی کی مہنگی ترین ٹوپی ہے، میں اب کہہ سکتا ہوں میں 2.5 لاکھ کی ٹوپی پہنتا ہوں۔ مجھے اس مرتبہ یہ بھی پتہ چلا بادام بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تازہ باداموں کو زندہ اور پرانے باداموں کو مردہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے مردہ باداموں میں تیل کم ہو جاتا ہے، لہذا ان کی افادیت اور تاثیر کم ہو جاتی ہے، جبکہ تازہ بادام میں یہ دونوں خوبیاں وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ میں روزانہ بادام کھاتا ہوں، میں نے دنیا جہاں کے بادام ٹرائی کیے، لیکن آپ یقین کریں ازبکستان کے باداموں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ اگر ایک مرتبہ ان کا ذائقہ لگ گیا تو پھر آپ پوری زندگی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ ازبکستان اسلامی بلکہ مذہبی ملک ہے۔ آپ کو پورے ملک میں صاف ستھری مسجدیں ملتی ہیں، ان میں نماز بھی ہوتی ہے، لوگ بھی مذہبی ہیں۔ آپ کو حجاب میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی جگہ شدت نہیں، لوگ مذہبی گفتگو نہیں کرتے، کسی سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھتے۔ نماز صرف مسجد یا گھر پر پڑھی جا سکتی ہے، کسی عوامی مقام پر نماز کی اجازت نہیں۔ ہمارے گائیڈ داستان نے بتایا ہم اسلامی ملک نہیں مسلمان ملک ہیں، لہٰذا یہاں دوسرے مذہب کے لوگ محفوظ ہیں، ہم کھلے دل کے ساتھ انہیں قبول کرتے ہیں۔ تمام مساجد حکومت کے کنٹرول میں ہیں، امام حکومت تعینات کرتی ہے اور یہ تعلیم بھی حکومتی مدارس میں حاصل کرتا ہے۔ امام صرف نماز پڑھا سکتا ہے، اسے کسی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں۔ خطبہ حکومت بھجواتی ہے اور امام اسے پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ ملک میں تبلیغ کی اجازت نہیں۔ ان کا خیال ہے ہم نے جتنا مسلمان بڑھنا تھا ہم بن چکے ہیں، ہمیں مزید تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ تمام ریستورانوں میں ڈنر کے وقت موسیقی اور ناچ گانا چلتا ہے، جس میں گھریلو عورتیں بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ شراب عام دستیاب ہے، لیکن کوئی شخص سرعام نہیں پی سکتا۔ لوگ صرف ریستوران میں شراب نوشی کر سکتے ہیں یا ہوٹل یا گھر میں، اور ہم نے پورے ملک میں کسی شخص کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ بلکہ رکیے، ہم نے کسی شخص کو اونچی آواز میں کسی سے مخاطب ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میرے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ دوسرا، اگر یہ لوگ پوری قوم میں نظم و ضبط پیدا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟
کیا آپ کے پاس ان دو سوالوں کا جواب ہے؟